اور اس کے لیے فرمایا انل مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو اس طرح مال اڑاتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، ان کا تعلق شیطان کی برادری سے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ شیطانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جو مال کا بے تحاشا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، فضول اڑا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ شیطانوں کے بھائی اس لیے ہیں کہ شیطان معاشرے کو خراب کرتا ہے، فساد فتنہ یہ سب پھیلاتا ہے، شیطان ہی ساری گڑبڑ مچاتا ہے۔ اب یہ مال کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، مال کو غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی وہی نتائج نکلیں گے جو کام شیطان کر رہا ہے، اور اس کے نتائج ہیں جو فساد اس سے پھیل رہا ہے وہی فساد اس سے پھیلے گا۔ تو یہ بالکل شیطانوں کے بھائی والا کام ہو گیا کہ اس کی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ سنگینی بتائی ہے مال کے حوالے سے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جب یہ اس طرح پیسہ اپنا خواہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پیسہ غلط کاموں میں لگ رہا ہوتا ہے، ہم خالی اپنی آنکھ کے دائرے میں دیکھتے ہیں، ہم جو سامنے ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پیچھے اس کے اثرات کہاں کہاں جاتے ہیں، کون کون اس سے متاثر ہوتا ہے، معاشرے میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کو اس کی عقل یعنی ثواب بھی جو ملے گا وہ بتایا کہ انما یوجر المرء بعقلہ، انسان کو جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس میں عقل کے مطابق ثواب ملے گا۔ یعنی صدقہ خیرات تو اچھی چیز ہے نا، یہ تو حکم ہے، اب یہ بھی اگر خرچ کر رہے ہیں تو عقل سے کریں، سمجھ کے کریں کہ کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں، کس کو دینا چاہیے، کون زیادہ ضرورت مند ہے، کون سا کام اہم ہے، کون سی چیز اہم ہے، کہیں ضائع تو نہیں ہو جائے گا، پڑا تو نہیں رہ جائے گا، یہ چیز دیکھیں۔ تو جتنا وہ فروٹفل ہوگا، جتنا پروڈکٹیو ہوگا آپ کا صدقہ، اور دوسرے لفظوں میں ثواب جاریہ جس کو کہتے ہیں کہ جتنا وہ ثواب جاریہ کا سبب بنے گا، ایک کنٹینیویشن، کسی اچھے کام کی کنٹینیویشن ہوگی تو اتنا ہی ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ بعض لوگ صدقہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ڈم کر کے آ گئے، کہیں جا کے کنویں میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں چلا کیا کیا، کہاں ڈالا، کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، کس نے اس سے فائدہ اٹھایا، کس نے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو جناب مال کے بڑے مسائل ہیں، اس کا اگر یہ ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے ہر لحاظ سے، اپنے ذاتی خرچوں میں بھی اور صدقے خیرات میں بھی، تمام چیزوں میں اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ شعبہ ہمارا فائنانس کا، مالیات کا، اکنامکس کا، خرچ کرنے کا، ایکسپینسز کا، یہ چیز اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ 50% یا اس سے بھی ابو ٹھیک ہو جائے گا، بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ غربت افلاس کا بھی کافی تدارک ہو جائے گا، یہ جو محرومیاں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کا بھی بڑا تعلق ہے اس سے۔ اور یہ جو ایک اور چیز معاشرے میں جو بوجھ بڑھ رہا ہے نا، کچرے کا، گاربیج کا، یہ بوجھ بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ہاتھ ہماری ان فضول خرچیوں کا۔ یہ جو گاربیج بڑھ رہا ہے، ڈھیر کے ڈھیر بن رہے ہیں، قدرتی ماحول غائب ہو رہا ہے اور کچروں کا ماحول ہم اپنے لیے خود تیار کر رہے ہیں، یہ خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی سارا یہ جا رہا ہے۔ اب یہ کون دیکھے گا؟ نہیں دیکھتے، نظر ہی نہیں آ رہا وہ تو۔ اور ہم بڑے نیرو سائٹڈ، بہت نیرو سائٹڈ، بہت تنگ نظر لوگ ہیں ہمیں تو پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے، دکھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو بھائی یہ، اور میڈیا دکھاتا بھی ہے، بہت سی اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہو رہی۔ ہم ان چیزوں کو ہر جگہ سے سنیں، اس لیے میں نے دین کے حوالے سے یہ چیزیں یہاں بیان کر دیتا ہوں، اور یہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ انفرادی طور پہ ہم نے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، مدرسے میں، کلاسوں میں انہیں بھی بتاتے ہیں، اور یہ یہاں بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ دین کے مسئلے ہیں، معاشرے کے مسئلے بھی دین کے مسئلے ہیں، معاشرتی مسائل جس میں ہم جا رہے ہیں مستغرق ہونے، پوری سوسائٹی جا رہی ہے، اور انہی تمام دینی روایتوں کے ساتھ، تمام دینی اقدار کے ساتھ، تمام مذہبی پروگراموں کے ساتھ ہم خواہ ایک دلدل میں جا رہے ہیں۔ تو دلدل میں کیوں جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دلدل میں کیوں جا رہے ہیں، ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہمارا ڈاؤن فال کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارا کولیپس کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کے ایک حصے کو لیا ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے،
نماز پڑھی چھٹی، کچھ تصویر 2-4 پھیری چھٹی، حج عمرہ کر لیا چھٹی، بس 2-4 یہ کام کیے چھٹی ہو گئی۔ جبکہ دین ہمیں پورے معاشرے کو، ڈوبتے ہوئے معاشرے کو اٹھانے آیا ہے، سہارا دینے ہر سطح پر۔ دین کو اس بات سے بھی بحث ہے، تعلق ہے کہ آپ گھر میں 1 پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو کس کھاتے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ گھر میں کوئی چیز لا رہے ہیں تو کہاں سے لا رہے ہیں، دین کو اس سے بحث ہے۔ اللہ کی کتاب آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اللہ کے محبوب یہ بھی پوچھتے ہیں ہم سے۔ دین اگر یہ پوچھتا ہے کہ مسجد گئے یا نہیں گئے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ضائع تو نہیں کیا، برباد تو نہیں کیا۔ یہ تو علماء کرام نے جو اضاعت مال کی صورتیں لکھی ہیں اس پہ غور فرمائیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں آگے بڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے کے حوالے سے اتنا کانشیس بنایا ہے لوگوں کو، اور اس قدر توجہ دلائی کہ وضو کے اندر بھی جو پانی ضائع کرتے ہیں اس کو بھی روکا ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ وضو تو عبادت ہے نا، نماز کی تیاری ہے، تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صاحب وضو بنا رہے ہیں اور پانی ضائع کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پانی ضائع مت کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ولو علی شاطئ البحر، چاہے سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے ہو، چاہے دریا کے کنارے بیٹھے ہو، تالاب کے کنارے بیٹھے ہو، پانی بہہ رہا ہے، بہتا ہوا جا رہا ہے، مگر وضو اگر وہاں بیٹھ کے بناتے ہو تو اتنا ہی خرچ کرو جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ بہاؤ۔ بتائیے اب کتنی زبردست احتیاط ہے، یہ وضو کا حال ہے۔ تو باقی چیزوں میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ضائع کریں؟ تو اس لیے علماء دین نے فرمایا کہ مال جب انسان کو اللہ دے حلال ذرائع سے، اچھا مال سے کیا مراد؟ اب مال کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ ہی پیسہ ہے، بس پیسہ ہی مال ہے، دولت جو ہے یہی مال ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مال ہر وہ چیز ہے جو آپ کے کو فائدہ دے، جو آپ کو فائدہ دے، جس سے آپ کو فائدہ ہو، جو آپ کے کام آئے، جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو۔ کسی بھی قسم کا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے، ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی، جو بھی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ مال ہے۔ وہ کھانا پینا بھی ہے، پہننا اوڑھنا بھی ہے، گھر مکان یہ وہ بنانا بھی، گاڑی وغیرہ سواریاں یہ بھی ہیں، اور گھر میں جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں نا، الف سے لے کر یہ تک، وہ ساری ہیں جو بھی ہم لا رہے ہیں۔ تو اب جب ہم لے کر وہ چیزیں لائے اور اللہ نے ہمیں یہ سب دی ہیں چیزیں چھوٹی بڑی، اب اس میں دیکھیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چیزیں ضائع نہ ہوں، ایک ذہن بنانا ہوگا۔ اگرچہ ہے مشکل کام، میں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آدمی بس وہ ہر چیز چنتا رہے اور بینتا رہے، تو ہے مشکل۔ اب تو چونکہ کثرت بہت ہے نا چیزوں، پہلے نہیں تھا سوسائٹی میں اتنی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، یعنی پرانے زمانے کی بات کریں تو اب تو بے تحاشا چیزیں ہمارے گھر میں آس پاس ہیں۔ تو ایک ذہن بنائیے جہاں تک ممکن ہو، اس کا شعور پیدا کریں۔ ایک چیز ضائع ہو رہی ہے، سوچیں کہ اس کو کیسے بچانا ہے، اس کا کوئی استعمال، اس کا کوئی طریقہ، یہ شعور پیدا کر لیں، انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا۔ یہ دین ہے، یہ جو شعور ہے یہ دین ہے، یہ بالکل دین کی بات ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے شعور۔ اس کو خدا نخواستہ بخل نہ سمجھیں، اس کو کنجوسی نہ کہیں، یہ بڑا مسئلہ۔ ایک تو سوسائٹی کچھ ایسی چیزیں اپنے اندر فکس کر لیتی ہے، کچھ ایسے اسٹینڈرڈ بنا لیے ہیں، ایسے معیارات بنا لیے ہیں، بہت غلط ہیں۔ اب کوئی اس طرح کسی چیز کو بچانے کی فکر کرے تو وہ کہتے ہیں جی کنجوس آدمی ہے، یہ بخیل آدمی، تو بیچارہ ویسے ہی پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جو اچھے کام ہیں وہ اس لیے بھی نہیں ہوتے سوسائٹی میں کہ ہماری سوسائٹی کلیکٹیولی جو ہے وہ پٹری سے اتری ہوئی ہے بہت سے مسائل میں، کچھ اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، باقی بہت ساری اچھی چیزوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی قسم کی سوچ، یہ سوچیں بدلیں گی سوسائٹی بدل جائے گی، اقدار بدل جائے گی۔ تو سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ چیز ضائع ہو رہی ہے، ہمیں اسے کیسے ٹھکانے لگانا ہے، اس کو کیسے کام میں لینا ہے۔
یہ سوچنا پڑے گا. گھر میں بے شمار چیزیں، کھانے میں، پینے میں، کہیں اچھا یہی نہیں، کہیں دعوتوں میں، پروگراموں میں جہاں بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی یہ نہیں کہ بھائی مال مفت. ایک اور سوسائٹی کی قدر ہے بنائی ہوئی ہم نے، مال مفت دل بے رحم، کہ مال مفت ہے جی، اب ٹھیک ہے ضائع ہوتا ہے ہونے دو، نکالو خوب، ضائع کرو نہیں. کہیں بھی ہم کسی کی بھی چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ایک ذہن انسان کا، ہمارا، ہم مسلمانوں کا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ چیز ضائع نہ ہو. تو ذہن ہوگا تو پھر کوشش بھی ہوگی، اس طرح چیزیں بچنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر بھی اگر مجبوری ہے تو کوئی دوسری بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں. دین ہمیں اتنی سختی نہیں فرماتا پھر کہ ہم پہ اس طرح کوئی ہمارے لیے مصیبت ہو جائے یا ضرر ہو جائے، نہیں. تو کافی حد تک بچیں گی چیزیں جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی ایک تخلیق ہے، خدا کی ایک نعمت ہے. مجھے میرے ہاتھوں سے ملی یا کسی اور کے ہاتھوں سے ملی، یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سوچیں. بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ چیز جو ہے دیکھو یہ ضائع ہو رہی ہے. ہم بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ پھر کچرا 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 گاربیج بڑھتا ہے. ڈرم کے ڈرم نکلتے ہیں گھروں سے، وہ باہر نکل کے ڈالتے ہیں ہم. اب ہم بھول گئے کہاں گئے. پھر وہ آتے ہیں بارشوں میں بہتے ہوئے آتے ہیں یا کسی بیماری کی صورت میں ہم پر نازل ہوتے ہیں. پھر بھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ وہی کچرا ہے جو اب ہمارے گلے پڑ گیا ہے. پھر بھی نہیں سوچ، ڈالنے والا نہیں سوچتا. میں نے کہا نا نیرو سائٹڈنیس، بہت تنگ نظر ہے، بس ڈال رہے ہیں پھینک رہے ہیں. دوسرا، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہی پیسہ بچ جاتا، جو اتنی چیزیں فالتو ضائع کی اس میں یہ پیسہ بچ جاتا تو وہ کام آ جاتا کسی برے وقت میں. یہ چیز تو میں اب مثالیں کیا دوں، آپ خود اس کو ججمنٹ ہمیں کرنا چاہیے ہر چیز کے حوالے سے. میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری دیکھی. وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ، مردہ بکری باہر پڑی ہوئی گھر کے باہر دیکھی، یا اسی وقت مری تھی تو گھر میں پڑی تھی، واللہ عالم، یہ حدیث میں واضح نہیں ہے. تو مردہ بکری آپ نے پائی ہے، آپ نے دیکھی، اور اس کے بارے میں فرمایا حدیث میں کہ یہ وہ بکری تھی جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو باندی تھی ان کو صدقے میں ملی تھی. آپ کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اس باندی نے وہ اللہ کے رسول کے گھرانے میں پہنچا دی، یہاں پیش کر دی، تو وہ مر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا انتفعتم بجلدہا، اس بکری کو تم نے پھینک دیا تو تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. یہ دیکھیے باپ، ایک مردہ بکری ہے، اس کو ظاہر کھا تو سکتے نہیں، اب اس کی ایک چیز ہے جو کام آ سکتی ہے، کھال. تو فرمایا ہلا انتفعتم بجلدہا، تم نے اس کی کھال سے، اس کی چمڑی سے، اس کی اسکن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. قالوا انہا میتۃ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے. فرمایا انما حرم اکلھا، لوگوں اس کا کھانا حرام ہے، صرف اس کا صرف کھانا حرام ہے، اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، کھا نہیں سکتے کوئی چیز، باقی استعمال میں لا سکتے ہو. یہ ایک تصور دیا نا، ایک چیز کسی بھی اینگل سے کام آ سکتی ہے، اسے کام میں لے لے. اگر کسی چیز کا ایک حوالے سے وہ چیز ہمارے لیے بیکار ہو گئی ہے، کوئی چیز ایک حوالے سے بیکار ہو گئی اور دوسرے حوالے سے کام آ سکتی، کام میں کھا نہیں سکتے، استعمال میں لا سکتے. تو فرمایا کہ اس کی کھال اتار. اچھا کھال کیسے کام میں لائیں گے، یہ مسئلہ میں عرض کر دوں. دباغت کے بعد دباغت کر کے، یعنی اس کو یا تو دھوئیں یا نمک لگائیں یا سکھائیں. تو پہلے زمانے میں کچھ پتے وتے ہوتے تو اس سے دھوتے تھے، آج کل بہت سی اور چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے دباغت کرتے ہیں. تو دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کھال میں جو رطوبت ہے نا، گندگی جو رطوبت، وہ خشک کر لی جائے، اس کو سک کر دیا جائے اور وہ ختم ہو جائے. تو یہ دباغت اس لیے کی جاتی ہے. تو پھر وہ حلال ہو جاتی اور اس کو آپ خارجی استعمال میں لے سکتے ہیں. تمام جانوروں کا، صرف بکری کا ہی نہیں، تمام جانور جتنے بھی ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کی کھالیں کام میں آ سکتی ہیں.
خیر اب یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے عام طور پہ، یہ تو ظاہر کمپنیاں، ادارے، حکومت وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانور دنیا میں مرتے ہیں ملک میں، اگر ان کی کھالوں کا کوئی استعمال ہو سکتا ہے تو کھالوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور دنیا استعمال میں لا رہی ہے۔ اب تو کچرے کوڑے کو استعمال میں لا رہے ہیں لوگ، یہ تو کھال کی بات ہے، کچرے کوڑے کو، گاربیج کو، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فیول بنا رہے ہیں، اس سے فیول بنتے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، تو گیسز بنائی جاتی ہیں۔ تو کھال کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کھال جو ہے، جتنے بھی جانور ہیں سب کی کھالیں دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں، سوائے انسان کے اور سانپ کے اور سور کے۔ انسان اور سانپ اور سور، خنزیر، ان کی کھال پاک نہیں کی جا سکتی، ان کی کھال استعمال نہیں کی جا سکتی۔ باقی جتنے بھی جاندار ہیں سب کی کھالیں پاک ہو سکتی ہیں، ان کو دباغت کر دیں خارجی استعمال کے لیے۔ شیر چیتے کی کھالوں پہ آپ بیٹھتے نہیں بیٹھتے، گھروں میں لگاتے نہیں لگاتے، تو وہ تو مردار تو ہے ہی اور حرام بھی ہے، تو وہ دباغت کے بعد اس کے استعمال کرتے ہیں لوگ۔ انسان، سانپ اور سور، انسان کی کھال یا کوئی چیز اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان محترم ہے، انسان کا وجود محترم ہے، اللہ نے اس کو ایک اکرام سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک بزرگی دی ہے، اس بزرگی کا تقاضا ہے جو چند چیزوں میں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ مسائل۔ تو انسان کی کھال اس لیے کہ وہ مکرم محترم ہے۔ سانپ کی جو کھال ہے وہ سخت ہوتی ہے، وہ دباغت کو قبول نہیں کرتی، سانپ کی کھال، اس لیے وہ کام میں نہیں لائی جا سکتی، وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور سور جو ہے وہ پورا نجس العین ہے، وہ کہیں سے بھی پاک نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں پاک نہیں ہو سکتا، سور کو پورا نجس العین قرار دیا گیا، اس لیے اس کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا، دباغت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی چمڑیاں دباغت کے بعد پاک ہو سکتی ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا، دیکھیں یہاں تصور یہ دیا کہ تم اس کی کھال استعمال کر لیتے، تو یہ ذہن ہو انسان کا کہ ایک چیز اس کا دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا ایک چیز اور، اگر آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے، گھر میں بہت سارے ایسے سامان ہیں، ایسی چیزیں فالتو ہیں ضائع ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو جمع کریں، کسی اس ایسے شخص کو دے دیں جو ان کا استعمال کر لے، کسی کو دے دیں، آپ ضائع کر رہے ہیں نا، ضائع ہو رہا ہے تو کسی کو دے دیں۔ مگر یہ آپ نے گاربیج نکالا، ایک طریقے سے فالتو سامان نکالا، اس میں صدقہ و خیرات کی نیت مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ صدقہ تم ایسی ردی چیزوں کا صدقہ مت کرنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث ردی چیز کو صدقہ مت کرنا، تمہیں اگر دی جائے گی تو تم اس کو قرار سے لوگے، آنکھ نیچی کر کے، چشم پوشی کے ساتھ، تو کسی کو ضرورت ہے کوئی لے سکتا ہے اس کو دے دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کام آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں، ہم دیتے بھی نہیں ہیں اور چیزوں کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں، تو اضاعت مال جو فرمایا اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اضاعت مال یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنا مال غیر محفوظ طریقے سے رکھے، اس کے لیے کوئی حفاظت نہ کرے، چھوڑ دے، مال کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، کہیں بھی بس رکھ دیا اب کوئی بھی لے جائے ضائع ہو جائے، نہیں، حفاظت کریں، چیزوں کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اگر ایک چیز رکھنی ہے تو اس کی حفاظت کریں، اس کو ایسے ہی نہ پھینک دیں ورنہ وہ ضائع ہونے کی طرف جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا علماء نے کہ ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ ایک انسان پیسہ ہے اس کے پاس اور وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کاروبار میں نہیں لگا رہا، اس میں اضافہ نہیں کر رہا، اس کو بڑھا نہیں رہا، تو یہ بھی ایک کس طرح سے ضائع کرنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے کاروبار تو الگ بات ہے، حالات ایسے ہیں کہ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، وہ بھی الگ بات ہے، یہ الگ بات، لیکن جب انسان کو اس کا موقع ملے کہ یہ کاروبار میں لگے گا تو میرا مال بڑھ جائے گا، حلال کاروبار کے ذرائع موجود ہیں اور بالکل محفوظ ذرائع، تو پھر انسان کو مال ایسے ہی رکھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کو لگا دینا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو خود آپ کے لیے اس میں اضافہ ہے، دوسرا لوگوں کا کام چل جاتا ہے، جو لوگ اس کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا کام چلتا ہے، ان کو جاب ملتی ہے، وہ بھی استفادہ کر، جو رکھا ہوا ہے مال وہ تو بیکار پڑا رہے گا، آپ نے اس میں سے
کتنا کھانا ہے؟ وہی جتنی ضرورت ہے، اس کے علاوہ سب پڑا ہوا۔ تو یہ بھی ایک اضاعت مال کی صورت ہے۔ اسی طرح اضاعت مال کی صورت یہ بھی ہے جناب کہ انسان اپنے مال کو غیر محتاط طریقے سے استعمال کرے، غیر محتاط انداز میں، جس کا میں نے ابھی کچھ تفصیل پہ شروع میں عرض کی۔ غیر محتاط طریقے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ غیر محتاط میں یہ بھی ہے کہ کسی غیر ذمہ دار کو دے دیا، یا اس کو وکیل بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، اور ہے وہ غیر ذمہ دار، وہ اللہ والی، اور وہ نہیں جانتا نہیں سمجھتا، اور ہم نے دے دیا۔ یہ ہم نے بچوں پہ بڑی شفقتیں کرتے ہیں اور ان کو دھڑ دھڑ دیتے ہیں پیسہ بہت ہے، چونکہ دیتے رہتے ہیں بچوں کو، لے بیٹا اور لے جا اور لے جا۔ اب واپسی میں پوچھتے نہیں ہیں کہ کہاں خرچ کیا، کیا کیا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ بیٹے نے لیا اور لٹایا، اولاد لٹاتی ہے، اور اس طرح مال برباد ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں نہ پوچھیں، اللہ پوچھے گا۔ اللہ ایسے والدین سے بھی پوچھے گا اور ایسی اولادوں سے بھی پوچھے گا۔ اس دن سے ڈریں۔ اس لیے اس طرح ایسی اللہ، میں نے شروع میں بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تو صفحہ، یتیم جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مال ہے، ان کو ایسے ہی مت دے دو، انہی کا مال ہے، فرمایا مت دو ابھی، جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ جب فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم دیکھو کہ سمجھدار ہو گئے پھر دو۔ تو جناب یتیم کا اپنا مال نہیں دے سکتے، تو اپنا مال اپنے بچوں کو ایسی دیتے رہیں اور وہ ضائع کریں، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی مال کا ضائع کرنا ہے۔ اور اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ناجائز حرام کام کا خیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں لگانا، اور وہ تو بہت خطرناک ضائع کرنا، کوئی گناہوں کو فروغ دینا، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، پہلی بات کیا تھی؟ کیلو کال، آدمی بس ایسی باتیں بناتا رہے بیٹھو۔ دوسری چیز اضاعت مال کو ضائع کرنا۔